امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 8، پتھر دل۔ پتھر دل ایک کہانی ہے کہ کس طرح لالچ لوگوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اور خاندان کے مضبوط ترین بندھنوں کو بھی توڑ سکتا ہے۔ مناہل ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہے جس نے کم عمری میں اپنے والدین کو کھو دیا۔ تب سے وہ اپنی خالہ ماجدہ اور اپنے کزن زین اور زارا کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مناہل کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے مرحوم والد نے اس کے لیے بہت سی جائیداد اور دولت چھوڑی ہے جسے ماجدہ چپکے کے لیے لیتی ہے۔ ماجدہ دولت کو اپنے ہونے کا بہانہ کرتی ہے اور مناہل کو زین سے شادی کرنے کے خواب دکھاتی ہے تاکہ وہ مناہل اور اپنی وراثت دونوں پر کنٹرول رکھ سکے۔ ولید ایک خوش مزاج اور مہربان آدمی ہے جو اپنی ماں نرگس کے ساتھ رہتا ہے، جو ماجدہ کی دوست بھی ہے۔ جب ولید مناہل سے ملتا ہے تو اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ جان کر دل شکستہ ہے کہ مناہل پہلے سے ہی زین سے محبت کر رہی ہے جو بیرون ملک مقیم ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، کارزار دعا۔ کارزار دعا دو لوگوں کے بارے میں ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو گہری محبت میں مبتلا ہے، لیکن سازشوں اور قسمت کے غیر متوقع موڑ سے پھٹ گئے ہیں۔ ہر چیز کے باوجود ان کی محبت مضبوط رہتی ہے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ راضی ایک مہربان اور مخلص نوجوان ہے جو اپنے چچا اور خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی بیٹی تنو ان کے ساتھ گہری محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے۔ اگرچہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے، خاندان آخری شادی کی تقریب کے انعقاد سے قبل راضی کے مالی طور پر مستحکم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن معاملات اس وقت تاریک موڑ لیتے ہیں جب راضی کے خلاف لوگ اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، مہرا۔ مہرا ایک طاقتور کہانی ہے کہ کس طرح انا اور لالچ لوگوں کو اندھا کر سکتا ہے اور انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو بھلا سکتا ہے۔ فخر یا پیسے کے لیے کیا گیا ایک فیصلہ معصوم لوگوں کی زندگیوں سمیت کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ علیزے ایک پر اعتماد اور ذہین لڑکی ہے جو اپنی ماں اور بہن انوشے کے ساتھ رہتی ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان سے ہے، علیزے اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش ہے اور اپنی بہن کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہمدانی خاندان ہے۔ فرید اور ارمین اپنے بچوں حمزہ، سکندر اور نمرہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرید اور حمزہ مہربان اور زمینی ہے، لیکن سکندر اور نمرہ اپنے ماں کی فخر کی پیروی کرتے ہیں اور ایک انا پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، ہمراز۔ ہمراز محبت، تقدیر اور نجات کی ایک انوکھی کہانی ہے جس میں سارہ، احمر اور سائم نامی تین افراد کی زندگیوں پر ایک ہی المناک واقعے کے گہرے اثرات کو تلاش کیا گیا ہے۔ سارہ احمر کے ساتھ تعلقات میں ایک متحرک اور آزاد جوش والی نوجوان لڑکی ہے۔ درِ اثنا سائم ایک نوجوان اور دلکش آدمی سارہ اور احمد سے بالکل الگ زندگی گزارتا ہے، تاہم جب کوئی غیر متوقع سانحہ رونما ہوتا ہے تو ان کے راستے ڈرامائی طور پر گزر جاتے ہیں جو سائم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تمام ثبوتوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیبہ تیزی سے سارہ پر پڑ جاتا ہے، لیکن وہ سختی سے کسی غلط کام سے انکار کرتی ہے۔ پھر بھی سائم کو اپنے جرم کا یقین ہے اور وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ جیسا کہ تقدیر سارہ، احمر اور سائم کو غیر متوقع طریقوں سے اکٹھا کرتی ہے، انہیں مشکل سچائیوں کا سامنا کرنا ہوگا
الجھنوں کو نیویگیٹ کرنا ہوگا اور سانحے کے اسرار کو کھولنا ہوگا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، اس میں یارہ۔ اس میں یارہ ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو مصباح علی سید نے لکھا ہے، تحسین خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اظفر رحمان، زینب شبیر، شہباز شگری، بابر علی، یالے سرحدی، منزہ عارف، فرح سعدیہ اور سیمی راحیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، میں منٹو نہیں ہوں۔ میں منٹو نہیں ہوں لاہور میں سیٹ کیا گیا ہے، جس کی ثقافتی تاریخ بہت ہے۔ یہ لازوال محبت، گہرے احساسات اور ادھوری خواہشات کی کہانی ہے۔ ڈرامہ کلاسک رومانٹک موضوعات کا استعمال کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ محبت کس طرح لوگوں کو بدل سکتی ہے، مضبوط کر سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں انا اور توقعات زیادہ ہوں۔ کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شاعرانہ مکالمے، پرانے زمانے کے دلکش اور پرجوش کردار ہیں، وہ سب کچھ جس کی آپ خلیل الرحمن قمر کے اسکرپٹ سے توقع کریں گے۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے، ندیم بیگ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ اور سکس سگما پلس نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہاجرہ یامین، صبا حمید، بابر علی، آذان سمیع خان، سجل علی، صنم سعید اور ہمایوں سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق، سمجھنے کی جدوجہد اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا۔ جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے، ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پر اعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، شیر۔ شیر خواہش، محبت اور بقا کی ایک گہری کہانی ہے جو ایک ایسے شہر کے پس منظر میں ترتیب دی گئی ہے جو کبھی نہیں سوتا ہے۔ لاجواب دانش تیمور، جس کی طاقتور موجودگی ہر سین کو حکم دیتی ہے، اور غیر معمولی سارہ خان جو ہر جذبات میں جان ڈالتی ہے۔ ڈرامہ دو پرعزم روحوں شیر زمان اور ڈاکٹر فجر کی پیروی کرتا ہے۔ دونوں اپنے ماضی سے داغدار لیکن غیر متزلزل خوابوں کے ذریعے ایندھن بنے ہوئے وہ دھوکہ دہی، دل ٹوٹنے اور بے رحم عزائم سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ قسمت انہیں ایک ساتھ باندھتی ہے، انہیں اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے یا اپنی نازک محبت کی حفاظت کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ شیر ان قربانیوں کی کھوج کرتا ہے جو کامیابی سے مانگی جاتی ہیں اور زندگی کی مشکل ترین آزمائشوں پر قابو پانے کے لیے درکار لچک، امید، نجات اور انسانی روح کی اٹوٹ طاقت کی ایک طاقتور کہانی پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔